السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آسان صرف حصہ دوم کا سبق نمبر 13 پڑھایا تھا، اور سبق نمبر 13 کے اندر ہم نے نفی جہت بلند کی جو مشق تھی اس کو مکمل کیا تھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم لوگ لام تاکید بانون تاکید کا جو بیان ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ لام تاکید بانون تاکید کا بیان۔ مضارع مثبت کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر میں نون تاکید لگاتے ہیں۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون مشدد اور نون ساکن۔ اول کو نون ثقیلہ اور ثانی کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ نون تاکید بھی مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کا تغیر کرتا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مضارع مثبت کے معنی کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام تاکید مفتوح اور آخر کے اندر نون تاکید لگاتے ہیں۔ اب یہ نون تاکید ان کی دو قسمیں ہیں، نون مشدد اور نون ساکن۔ نون مشدد یعنی تشدید والا نون، اور نون ساکن یعنی جزم والا نون۔ اب نون مشدد کسے کہتے ہیں، نون ساکن کسے کہتے ہیں، ان کو آگے بتا رہے ہیں۔ اول کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ اول یعنی نون مشدد، نون مشدد یعنی تشدید والا جو نون ہوگا اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ اور ثانی یعنی دوسرا جو ہے ہم نے پڑھا تھا نون ساکن، ابھی بھی ہم نے پڑھا نون ساکن، اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ یعنی جس نون پر جزم ہوگا اس کو نون خفیفہ، اور جس نون پر تشدید ہوگا اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں نون تاکید بھی مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کا تغیر کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے نفی جہت بلند کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کے بعد نفی جہت بلند پڑھا کہ یہ سب مضارع کے اندر لفظی اور معنوی دونوں طرح کا تغیر کرتا ہے، یعنی بدلاؤ کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ نفی تاکید بلند جو ہے یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، یہ بھی مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کا تغیر کرتا ہے۔ اب آگے لفظوں میں کیا تبدیلی ہوگی، معنی میں کیا تبدیلی ہوگی، ان کو آگے بتا رہے ہیں۔ آگے ہے لفظی تغیر، یعنی لفظوں میں گردان کے لکھنے میں کس طریقے سے تبدیلی لائی جائے گی نون تاکید ثقیلہ کے، خفیفہ کے، ان کو بتا رہے ہیں۔ نون تاکید ثقیلہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے، یعنی نون ثقیلہ جس پر داخل ہو جائے گا، مضارع کے جس بھی افعال کے اوپر نون ثقیلہ داخل ہو جائے گا وہ 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا، کیونکہ نون اعرابی اور نون تاکید جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ بات تو ظاہر ہے کہ دو لفظ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو نون اعرابی اور نون تاکید یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے نون اعرابی کو یہ نون ثقیلہ گرا دیتا ہے جب یہ مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں واو جمع کو بھی گراتا ہے، یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں جو واو ہے آخر کے اندر اس کو یہ گرا دیتا ہے، یہ نون ثقیلہ، اور اس سے پہلے جو ضمہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے تاکہ واو کے حذف پر دلالت کرے۔ یعنی واو کے سے پہلے جو ضمہ آ رہا تھا اس کو یہ جو نون ثقیلہ ہے اس کو باقی رکھتا ہے تاکہ واو کے حذف کرنے پر یہ دلالت کر سکے۔ اب کس طریقے سے ہوگا اسے ہم مثال کے لے کر سمجھیں گے۔ مثال ہے جمع مذکر غائب بولا جا رہا ہے، تو جمع مذکر غائب ہے یفعلون۔ یفعلون کے یہ بیچ میں جو نون سے پہلے جو واو آ رہا ہے اس واو کو یہ نون ثقیلہ گرا دیتا ہے، اور یفعلون اس کے پہلے جو ضمہ آ رہا ہے یعنی واو سے پہلے والا جو حرف لام ہے اس پر ضمہ آ رہا ہے، تو اس ضمے کو باقی رکھا جائے گا، یعنی جو پیش ہے یہ باقی رہے گا تاکہ واو کے حذف پر یہ دلالت کر سکے۔ نون ثقیلہ کے داخل ہونے کے بعد یہ تبدیلی آئیں گی گردان کے اندر جن کو ابھی بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے گا۔ کیوں گرا دے گا؟ کیونکہ نون اعرابی اور نون تاکید یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا بتایا ہے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں واو جمع کو بھی گراتا ہے، یعنی جمع کا جو واو ہے اس کو بھی گرا دیتا ہے، جس کو بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سمجھایا کہ یفعلون یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کے بیچ میں واو آ رہا ہے، نون سے پہلے واو آ رہا ہے، اس واو کو گرا دیتا ہے نون ثقیلہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ضمہ ہوتا ہے یعنی لام پر جو ضمہ ہے اس کو باقی رکھتا ہے، یعنی اس ضمے کو باقی رکھا جائے گا، اس پیش کو باقی رکھا جائے گا
تاکہ واو کے حذف پر وہ دلالت کر سکے، یعنی جہاں پہ سے ہم نے واو کو حذف جو کیا ہے اس کے حذف ہونے پر وہ دلالت کر سکے وہ ضمہ۔ اور واحد مؤنث حاضر میں یا کو بھی گراتا ہے، یعنی تفعلی جو واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے تفعلی، تو اس کے آخر سے یا کو بھی گرا دیتا ہے اور اس سے پہلے جو کسرہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کر سکے، یعنی تفعلی کے یا سے جو پہلے کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے، وہ باقی رہے گا تاکہ وہ یا کے حذف پر دلالت کر سکے۔ جس طریقے سے اوپر ہم نے واو سے پہلے جو ضمہ آ رہا تھا اس کو باقی رکھا تاکہ وہ واو کے حذف پر دلالت کر سکے، اسی طریقے سے یہاں پر یا کے حذف کرنے کے بعد جو اس کے بعد والے حرف کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے وہ بھی باقی رہے گا تاکہ یا کے حذف پر وہ بھی دلالت کر سکے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اور دو صیغوں میں جن میں نون فاعلی ہوتا ہے، نون ثقیلہ سے پہلے الف فاصل بڑھایا جائے گا، اور دو صیغے یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان دو صیغوں کے آخر میں نون ثقیلہ سے پہلے الف فاصل بڑھایا جائے گا، یعنی یہ جو دو صیغے ہیں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، تو اس سے نون ثقیلہ سے پہلے یعنی نون جو آ رہا ہے تشدید والا نون، اس سے پہلے الف بڑھایا جائے گا، جیسے یفعل نانی اور تفعل نانی، تو یہاں پر بیچ میں الف بڑھایا گیا نون ثقیلہ سے پہلے۔ لفظی تغیر بتایا جا رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغوں میں فتحہ ہوتا ہے اور 2 صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے اور 1 صیغہ میں کسرہ ہوتا ہے اور 6 صیغوں میں الف ہوتا ہے۔ یعنی نون ثقیلہ سے پہلے جو صیغے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 5 صیغوں کے اندر وہ فتحہ ہوتا ہے یعنی زبر ہوتا ہے، اور 2 صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے اور 1 صیغے میں کسرہ اور 6 صیغوں کے اندر الف بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ نون ثقیلہ کی بات ہو گئی۔ اب آ رہا ہے نون خفیفہ، یعنی نون خفیفہ کس طریقے سے ہوگا اب اس کو بتا رہے ہیں۔ اور نون تاکید خفیفہ کا حال نون تاکید ثقیلہ جیسا ہے، یعنی جس طریقے سے نون تاکید ثقیلہ ہم نے اوپر بنایا ہے اسی طریقے سے نون تاکید خفیفہ کو بھی بنایا جائے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ مضارع کے سب صیغوں میں لگتا ہے اور نون تاکید خفیفہ صرف 8 صیغوں میں لگتا ہے، یعنی بنانے کا طریقہ تو بس ویسا ہی ہے جیسے نون تاکید ثقیلہ کو ہم نے بنایا ہے، اسی طریقے سے نون تاکید خفیفہ کو بھی بنایا جائے گا۔ نون ثقیلہ کے مطلب ہے تشدید والا نون اور نون خفیفہ یعنی جزم والا نون، لیکن اس کے اندر ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرق صرف یہ ہے کہ نون ثقیلہ جو ہے وہ تمام صیغوں میں لگتا ہے، 14 کے 14 صیغوں میں مضارع کے، اور نون خفیفہ صرف 8 صیغوں میں لگتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جن صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف ہوتا ہے ان میں نون خفیفہ نہیں لگتا تاکہ 2 ساکن جمع نہ ہو جائے، یعنی 6 صیغوں کے اندر جو نون ثقیلہ سے پہلے جو الف بڑھایا جاتا ہے ان صیغوں میں نون خفیفہ نہیں لگایا جاتا۔ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اس لیے نہیں لگایا جاتا کہ 2 ساکن آپس میں جمع ہو جائیں گے، اسی لیے وہاں پر نون خفیفہ نہیں لگتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں معنوی تغیر، یعنی جو اوپر ہم نے جو تمام چیزیں پڑھی یہ لفظی تغیر تھا، یعنی گردان ہم کس طریقے سے لکھیں گے اس کو بیان کر رہے تھے۔ اب آ رہا ہے معنوی تغیر، یعنی معنی اس کا کس طریقے سے بدل جائے گا نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کا جب یہ مضارع کے اوپر داخل ہو جائے گا۔ کہہ رہے نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یعنی اب اس میں حال کے معنی باقی نہیں رہتا، یعنی مضارع کے اوپر جب نون ثقیلہ اور نون خفیفہ داخل ہو جاتا ہے تو مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی آئندہ زمانے کے لیے اس کو خاص کر دیتا ہے، اس کے اندر اب حال کے معنی باقی نہیں رہتے۔ یہ بات میں نے پیچھے ہی بتا دی تھی کہ مضارع کے اندر 2 صیغے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، تو انہی میں سے اب یہاں پر بیان کیا گیا کہ جب مضارع پر نون ثقیلہ اور خفیفہ داخل ہو جائے تو مضارع میں سے ایک زمانہ نکل جائے گا اور وہ زمانہ حال ہے، اور زمانہ مستقبل کے لیے مضارع خاص ہو جائے گا۔ اب آ رہا ہے فائدہ۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ سے پہلے جو الف ہوتا ہے وہ الف فاصل کہلاتا ہے، کیونکہ وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے درمیان فصل یعنی جدائی کرتا ہے،
یعنی ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا نون فاصل، نون فاصل کا کیا ترجمہ ہے اس کو ہم نے نہیں بتایا تھا، جو یہیں پر اس فائدے کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ فصل کے معنی ہے جدائی کرنا، تو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یعنی یفعلنانی اور تفعلنانی کے بیچ میں جو الف آ رہا ہے، یہ الف جو ہے سے نون تاکید کے درمیان جدائی کرتا ہے، یعنی فصل ڈالتا ہے، اسی لیے اسے اس الف کو الف فاصل کہتے ہیں۔ تو یہ تھا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان۔ تو سب سے پہلے ہم نے تو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کو سمجھا کہ نون تاکید ثقیلہ کسے کہتے ہیں اور نون خفیفہ کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم نے لفظی تغیر، معنوی تغیر یعنی گردان میں کس طریقے سے لکھیں گے اس کو پڑھا، اس کے بعد پھر اس کے معنی کس طریقے سے ہوں گے اس کو پڑھا، اور پھر ہم نے ایک یہاں پر فائدہ بھی پڑھ لیا۔ اب نیچے حاشیہ آ رہا ہے، اور حاشیے کے اندر وہ تمام صیغے لکھے ہوئے ہیں جو ابھی ہم نے اوپر پڑھے تھے۔ یہاں پر لفظی تغیر کے اندر ہم نے لفظی تغیر کے اندر پڑھا تھا کہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گراتا ہے۔ اب وہ 7 صیغے کون سے ہیں میں نے اس کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ نیچے حاشیے کے اندر وہ 7 صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں نیچے حاشیے میں بھی 1 نمبر ڈال کر یہاں پر وہ 7 صیغوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہوا وہ 7 صیغے یہ ہیں، 4 تثنیہ کے یعنی 4 صیغے تثنیہ کے ہیں، اور 5واں صیغہ ہے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ یہ 6 صیغے ہو گئے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، 4 صیغے تثنیہ کے، 1 جمع مذکر غائب کا اور 1 جمع مذکر حاضر کا، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ تو کل ملا کے یہ 7 صیغے یہاں پر مکمل ہو گئے، جس کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے نون ثقیلہ جب مضارع کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نمبر 2 ہے وہ 5 صیغے، یعنی اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ نون ثقیلہ سے پہلے 5 صیغوں میں فتحہ ہوتا ہے۔ اب وہ 5 صیغے کون سے ہیں اس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا، وہ 5 صیغے یہاں پر آ رہے ہیں۔ پہلا ہے واحد مذکر غائب کا، دوسرا ہے واحد مؤنث غائب، تیسرا ہے واحد مذکر حاضر، اور چوتھا واحد متکلم، اور 5واں ہے جمع متکلم۔ کیونکہ یہ تمام صیغے جو میں نے مضارع کا بیان پڑھایا تھا تو اس میں یہ تمام صیغے ہوئے ہیں، جس کو میں نے بتایا بھی تھا جب مضارع کا بیان گزرا تھا، اس میں پڑھا تھا کہ 2 صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے اور 1 صیغے میں کسرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ 2 صیغے کون سے ہیں جس کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، اور 1 صیغہ وہ کون سا ہے جس میں کسرہ ہوتا ہے؟ تو نیچے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے وہ 2 صیغے ہیں جس میں ضمہ ہوتا ہے، اور 1 صیغہ جس میں کسرہ ہوتا ہے وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ 6 صیغوں میں الف ہوتا ہے۔ اب وہ 6 صیغے کون سے ہیں جس میں الف ہوتا ہے؟ وہ 6 صیغے یہاں پہ بتائے گئے ہیں، 4 صیغے تثنیہ کے، یعنی 4 صیغے تثنیہ کے ہیں، اور اس کے بعد جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا 2 صیغہ ہے، 4 اور 2 ملا کے 6 صیغے یہاں پر مکمل ہو گئے، جس کے آخر میں الف ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز بتائی گئی ہے الف فاصل کے بارے میں۔ الف فاصل کا بیان اوپر ابھی فائدے کے اندر آیا ہے کہ وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے درمیان فصل یعنی جدائی کرتا ہے، اسے الف فاصل کہتے ہیں، یہ اوپر گزر چکا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم لوگوں نے ان تمام کو پڑھ لیا ہے، اور یہ جو میں نے صیغے وغیرہ ابھی بتائیں آپ کو، انشاءاللہ اس کو ہم گردان کے اندر اچھے طریقے سے اور سمجھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ اور اگر اس کے اندر مزید کوئی پریشانی ہو تو آپ اسے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔